الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج تیسری طاق رات ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 25ویں رمضان کی رات ہے. ان راتوں میں ہم لوگ جو کام کرنے کا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ہماری دعا قبول ہونے سے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری گناہ ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت رک جاتی ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہماری دعاؤں کی وجہ سے مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں. ہماری دعاؤں کی وجہ سے انسان آزمائش میں فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے. لہذا اگر انسان گناہوں سے پاک ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی نعمت اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہتی. لہذا مومن کو چاہیے ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، استغفار، توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا اور مختلف طریقے سے اپنے دل میں یہ عزم کرنا کہ ہم آئندہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کریں گے، جو گناہیں ہم کر رہے ہیں ان سے ہم توبہ کریں گے. تو یہ عزم انسان کے اندر اگر آ جائے تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہونا ایک فطری بات ہے. انسان سے غلطی ہونا ایک فطری بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے. اس کے ناموں میں غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا، غافر الذنب، قابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا، تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. میرے بزرگوں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ پلٹ کر آئے، معافی مانگے، مغفرت طلب کرے، اس وجہ سے کہ اس میں انسان کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی بندہ عاجزی سے مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو گویا بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ بھول ہو گئی، یہ چوک ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو بندے کی عاجزی کا اظہار یہ اللہ کو بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سید الاستغفار، جو استغفار میں اہم دعا جو مانی جاتی ہے، ان دعاؤں میں اللہ انی ابو بذنبی، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، اے اللہ تیری نعمت کا میں اعتراف کرتا ہوں اور میری گناہوں کا میں اعتراف کرتا ہوں. دونوں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور دوسری طرف سے کہ میرے گناہ ہیں. تو لہذا انسان
استغفار میں اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اور اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے. اور استغفار اور توبہ میں ندامت ہونی چاہیے. اگر انسان کے دل میں ندامت کا احساس نہ ہو تو وہ توبہ نہیں ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی بھی کریں گے، ہم توبہ بھی کریں گے، اللہ معاف کر دے گا. نہیں، توبہ حقیقت میں وہ توبہ ہے جس میں بندے کے دل میں ندامت کا احساس ہو، افسوس کہ میں کیوں نہیں سدھر رہا ہوں، آخر میں کب میرے اندر اصلاح آئے گی، آخر کب میرے اندر پابندی آئے گی. بندہ ہمیشہ اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. توبے کے بہت سارے فائدے ہیں، استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے میرے بھائیوں. ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں سے پاک کریں گے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے توبے کی جو توفیق ہے، یہ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو اس وقت تک وہ توبہ نہیں کر سکتا. بعض علماء نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کرتا ہے. عام طور پر یہی نہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. لیکن قرآن کریم میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبے کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کریں. توبہ کرنا جو ہے، توبے کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو ہم توبہ نہیں کر سکتے، اللہ سے معافی مانگ نہیں سکتے. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے اور اس پر بھی ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے. الحمدللہ کہنے کی جو توفیق ہوئی وہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی توفیق جو ملی ہے یہ اللہ کی توفیق ہے، ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر ایک مزید اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. بندہ جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں اپنے سے کچھ نہیں ہے، اس سے نہ اس کا علم نہ اس کا عمل. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اس کا فضل نہ ہوتا، تم میں سے کوئی نیک ہرگز نہیں بنتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا. مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، ابدا کا مطلب کبھی بھی نہیں بن سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. تو توبے کی توفیق اور استغفار کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں. پھر اس کے بعد وہ عالم کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ بندہ پہلے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن قرآن میں پڑھا تو دیکھا اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت، پہلے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ محبت بھی، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کب عطا ہوتی ہے؟ جب اللہ کی توفیق ہو، جب اس کا احسان ہو، جب اس کا کرم ہو، تبھی. ورنہ آدمی اپنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اس کی توفیق نہ ہو. پھر کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جو ہے بندہ اللہ سے پہلے راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں دیکھا اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے.
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کی رضامندی. یہ آیتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ توفیق سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. معافی مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. یہ راتیں دعاؤں کی راتیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی راتیں ہیں. اور دعا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا واسطہ لے کر، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو پوری فرما، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. خاص طور پر سحر کے وقت میں، جیسا کہ استغفار کا تو، توبے کا تو ہمیشہ وقت ہے، لیکن بعض خاص اوقات ہیں. ان خاص اوقات میں عبادتوں کے بعد، فرض نماز کے بعد، اسی طریقے سے حج کے ذکر کرتے ہوئے وہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ عرفات سے ذکر نکلتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. علماء نے کہا کہ عبادتوں کے اختتام میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. مجلس میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مجلس ختم ہوتے ہوئے کفارت المجلس کی دعا، اس میں بھی استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ذکر ہے. اور سحر کے وقت میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ جو لوگ سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مغفرت بندہ جو ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس سے گناہیں سرزد ہوتی رہتی ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں جاتا جس میں اس کی غلطی نہ ہو، اس سے گناہیں نہ ہو اور اس سے معصیت نہ ہو. اور عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، گناہوں کا مطلب یعنی کسی حرام کام کا ارتکاب کرنا ہی گناہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حرام کام کا ارتکاب یا ناجائز کام کا کرنا ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ فرائض کا بجا نہیں لانا یا فرائض کا صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ خود بھی گناہ ہے. یہ خود بھی گناہ ہے. فرائض جو ہم سے چھوٹتے ہیں، فرض نمازیں ہوں، یا جیسے اس کو ادا کرنا چاہیے ویسا ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. فرائض میں جو اخلاص ہونا چاہیے ادا کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، جو للہیت ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ثواب کی امید رکھنی چاہیے، یہ سب کہاں ہے؟ ایک روٹین بن گیا ہے ہم لوگوں کا. حقیقت میں دیکھیں تو ایک روٹین بن گیا ہے. نماز پڑھتے ہیں 5 وقت الحمدللہ، لیکن ایک روٹین کی شکل میں ہے. وہ عبادت میں جو مزہ آنا چاہیے، سلف صالحین سجدہ کرتے، سجدے کی آیت آتی، غالباً حسن بصری کے بارے میں آتا ہے فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. قرآن والا نے فرمایا کہ جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو گرتے ہوئے، روتے ہوئے یہ سجدے میں گر جاتے ہیں. تو سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سجدہ تو ہو گیا، رونا کہاں ہے؟ خروا سجدا وبکیا. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا ذکر کیا، نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ گر پڑتے ہیں سجدے کی حالت میں روتے ہوئے. بکیا کا مطلب روتے ہوئے، بکا سے رونا. حسن بصری کہتے ہیں سجدہ تو ہو گیا، رونا کہاں ہے؟ ہم رو نہیں سکے، رونا نہیں آیا ہم لوگوں کو. تو ہمارے عبادتوں میں جو خشوع ہونا چاہیے، جو للہیت اور جو خضوع ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، دل جس طریقے سے عاجز ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہوتا ہے. رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تھکتا ہے بدن، ہو سکتا ہے، لیکن عبادت جیسی ہونی چاہیے وہ عبادت نہیں ہو پا رہی. لہذا ہمارا فرض بنتا ہے
کہ ہماری جو تقصیر ہو رہی ہے اس تقصیر سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور بعض موقع پر دل میں کچھ احساس ہوتا ہے. آج جو ہے الحمدللہ میں پوری رات ماشاءاللہ جگ گیا. الحمدللہ سلف نے کہا کہ میں رات میں سو جاؤں اور سو کر اٹھنے کے بعد نہیں تہجد کی نماز یا عام دنوں کی بات کر رہے ہیں, سو جاؤں اور مجھے اس بات کی حسرت اور افسوس ہے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی اور اس پر میں اپنے نفس کو کوستا رہوں, اس پر شرمندہ رہوں, یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اس بات سے کہ میں پوری رات جاگ کر میں یہ کہوں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا. جس کو کہتے ہیں خود پسندی, عربی زبان میں کہتے ہیں العجب بالنفس. العجب بالنفس کہ آدمی اپنے نفس سے خوش ہے, اپنے آپ سے خوش ہے, اپنے عمل سے خوش ہے. نہیں, یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا. سلف ہمیشہ اپنے نفس کو کوستے تھے, اپنے نفس کو کوستے تھے. بعض بڑے تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ سفر میں جاتے ہیں, شاید ربیع بن خثیمی کا واقعہ ہے کہ وہ سفر میں تھے اور اپنے ساتھی کے ساتھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب ساتھی سو گئے تو دیکھتے ہیں کہ جھاڑی جہاں پر جنگل جیسا رہتا ہے قریب میں تاکہ لوگ نہ دیکھیں, وہاں جا کر عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, لمبی نماز, اتنی لمبی نماز. کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, میں نے دیکھا اس طریقے سے میں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں دیکھا کہ جو ہے شیر آیا اور شیر جو ہے دھاڑ رہا ہے. اب یہ اپنی نماز میں مصروف ہیں, اپنی نماز میں مصروف ہیں. نماز پڑھی, شیر انتظار میں ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اب حملہ کرے گا تب حملہ کرے گا. نماز ختم کی, شیر سے کہا جا کر تیری رزق کسی اور جگہ تلاش کر. شیر وہاں سے بھاگا, چنگھاڑتے ہوئے بھاگا. کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے دعائیں پڑھی. دعاؤں میں انہوں نے کہا ہے اللہ, میں نے جیسی عبادت کرنی چاہیے تیری ویسی عبادت میں نہیں کر سکا. جیسی عبادت مجھے کرنی چاہیے تیری بندگی کیسی ہونی چاہیے میں نہیں کر سکا. میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں تجھ سے جنت مانگوں, لیکن اللہ دوزخ سے مجھے بچا لے, دوزخ کے عذاب سے مجھے بچا لے. جنت مانگنے کی میں ہمت نہیں کر سکتا. یعنی سبحان اللہ. اسی لیے سلف صالحین جو ہے, جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون, کہ وہ کام کرتے تھے جو بھی کرتے تھے اس حال میں کہ ان کے دل میں ڈر تھا اس بات کے لیے کہ ہم اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جانے والے ہیں اور حساب و کتاب دینا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے یؤتون ما آتوا, کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ اس حالت میں کرتے ہیں کہ ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے, ان کے دل میں کپکپی ہوتی ہے, ڈرنے لگتے ہیں. کہا کہ نہیں, صدیق کی بیٹی, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گناہ کرتے ہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں, اچھا عمل کرتے ہیں, اور ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالی ہمارا عمل قبول نہ کرے. تو دل کی ایک کیفیت بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں, اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ نیتیں, یہ دل کے اعمال, یہ دل میں انسان اپنے آپ میں تواضع اور عاجزی پیدا کرنا, اللہ کا خوف, اللہ سے محبت, یہ وہ چیزیں ہیں. ہمارا عمل اگر چھوٹا بھی ہے تو اللہ کی نظر میں اس کو بڑا کر دیتا ہے. جیسا کہ علماء نے کہا رب عمل صغیر تکبرہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ, کتنے ایسے چھوٹے کام ہیں کہ نیت کی وجہ سے وہ کام بڑا ہو جاتا ہے, اور کتنے ایسے بڑے بڑے کام ہیں کہ نیت کی وجہ سے وہ کام چھوٹا ہو جاتا ہے. تو توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا میرے بھائیوں, یہ کہتے ہیں ربیع بن خیثم کہتے ہیں کہ جسم کی جو بیماری ہے وہ گناہ ہے, اور اس کا علاج
اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. بکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست سے ملا اور اس سے میں نے پوچھا کہ کچھ نصیحت کرو. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک بات بتاؤں کہ بندے کو چاہیے کہ دو چیزوں سے کسی حالت میں غافل نہ ہو. ایک اللہ کی تعریف اور دوسری جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. کیونکہ یا تو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پر آتی ہے برابر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نعمتیں آ رہی ہیں, اور بندے کی طرف سے آسمان کی طرف اس کی گناہیں جھڑ رہی ہیں, بدعمالیاں جا رہی ہیں اوپر, تو گناہ کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. یونس بن عبید کہتے ہیں بکر بن عبداللہ المزنی نے کہا لوگوں تم بہت زیادہ گناہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیا کرو. کیونکہ بندہ جب قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں ہر دو لائن کے بیچ میں استغفار اگر پائے گا تو انشاءاللہ وہ خوش ہوگا. دو لائن, گناہوں کے دو لائنوں کے بیچ میں استغفار اگر پائے گا تو ضرور وہ خوش ہوگا. کہ گناہیں تو کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر انشاءاللہ استغفار اگر ہو جائے بندے کی طرف سے تو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے الحمدللہ ضرور جو ہے معافی کرے گا. یہاں ایک بات, اہم بات یہ ہے, ایک واقعہ ہے, کہتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابلیس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم کیسے لوگوں کو تم گمراہ کرتے ہو اور کیسے ان کو بہکاتے ہو, ان کو غفلت میں ڈالتے ہو. ان کے دوستوں نے, ابلیس کے دوستوں نے کہا کہ ہر ایک چیز سے ہم جو ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان دیکھتا ہے انسان کی نفسیات کو, سائیکالوجی کو جانتا ہے. وہ بعض لوگ جو کرنا کام کریں گے, اچھا ان کے پاس جذبہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, ان کو ایکسٹریمزم میں لے جاتا ہے, اور جن کے اندر سستی ہوتی ہے ان کو فرائض سے غافل کر دیتا ہے, غفلت میں ڈال دیتا ہے, سست بنا دیتا ہے. جی ہر چیز انسان کے نفسیات کے حساب سے اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کسی بھی طریقے سے انسان کو شرک میں پھنسائے, کفر میں پھنسائے, تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے جنت میں نہ جائے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو دوسرا مرحلہ کیا کرتا ہے, اس کو بدعات میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, بدعات. اور اگر بدعات بھی جو ہے اس سے بھی بچ گیا تو بڑے گناہوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, کبیرہ گناہوں میں. اگر اس سے بھی بچ گیا تو صغیرہ گناہ ہے, جو چھوٹے گناہ ہیں اس کی عادت ڈالتا ہے, اس پر ہمیشہ جو ہے وہ کرتے رہتا ہے, صغیرہ گناہ ہے. تو کسی بھی طریقے اگر اس سے بھی بچ گیا تو کم از کم سوچتا ہے کہ مباح چیزوں میں اس کو زیادہ مصروف کرے, مباح میں. کیونکہ زیادہ مباح چیزوں میں جائے گا تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے گناہ میں داخل ہو سکتا ہے. تو شیطان کی یہ مختلف قسم کے جو ہیلے بازیاں ہیں کسی بھی طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے, برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم کیسے آدم کی اولاد کو تم گمراہ کرتے ہو. تو ابلیس نے کہا کہ ہر ذریعہ ہم ہر ہیلا استعمال کرتے ہیں. تو پھر اس نے پوچھا استغفار جو کرتے ہیں اس میں تم لوگ ان کو گمراہ کر سکتے ہو کیا؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ معاف کر دیتا ہے, اس میں کوئی ذریعہ ہے کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ارے کیسا, استغفار سے کیسے جو ہے ہم ان کو گمراہ کر سکتے ہیں. ایک وہ ایسی چیز ہے استغفار جو توحید سے ملی ہوئی ہے, کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے. ہم جو ہے استغفار سے داخل نہیں ہو سکتے, استغفار میں جا کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. تو ابلیس نے کہا چلو میں ایسی چیزیں ان لوگوں میں پھیلاؤں گا کہ جس سے یہ لوگ استغفار کریں گے ہی نہیں. کیا چیز؟ غلط نظریات, یہ بدعات و خرافات, باطل افکار. جی آج اتنے باطل افکار مسلمانوں میں اتنی جماعتیں
کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ہے قبر پرستی جو ہے توحید ہے، اولیاء کا احترام ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسے تم ولی بنا رہے ہو؟ اللہ هو الولی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں ولی ہے، کارساز ہے، تمہارے کاموں کو پورا کرنے والا ہے، حقیقت میں تمہارا دوست ہے. لیکن کتنے صاف تعلیمات ہیں قرآن کریم میں. اگر قرآن کریم کو صحیح طریقے سے اگر کوئی سمجھے گا پڑھے گا تو کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا ہے. اتنی جگہ صاف طور پر کہا گیا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کسی سے مت مانگو. قرآن پڑھ رہے ہیں اور توحید، شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں اور توحید پرستوں کو کافر سمجھ رہے ہیں. ہے کیا نہیں؟ یہ کیا ہوا؟ یہ شیطان نے ان کو یہ سمجھا کہ جو ہے یہ تم جو کر رہے ہو یہی جو ہے اچھا کام ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. شیطان نے ان کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا، سیدھے راستے سے ان کو ہٹا دیا. اب وہ سیدھے راستے پر ہدایت پر نہیں آ رہے. تو یہ جو خرافات ہیں میرے بھائیوں، باطل نظریات، باطل افکار کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر ہیں. کیونکہ کبیرہ گناہ کرنے والا کیا سمجھتا ہے؟ یہ گناہ ہے. چور کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میرا پروفیشن اچھا ہے، کبھی نہیں کہے گا. وہ یہی کہے گا کہ غلط ہے. لیکن ایک بدعت کا کام کرنے والا، ایک شرک کا کام کرنے والا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں ہی حق پر ہوں، سارے لوگ باطل پر ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے. کتنے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکر حدیث. جی اب منکر حدیث کیا ہے؟ اب وہ دیکھیں گے آپ کو جو ہے ان کے پاس کیا ہے کہ دن میں 3 وقت نماز پڑھے تو بس. کہاں جی حدیث میں، قرآن میں کہاں جی ہے؟ پوچھتے ہیں قرآن میں کہا ہے 3 وقت نماز پڑھے تو بس. ارے قرآن میں اتنی مرتبہ 85 جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی بات ماننے کا حکم دیا. محمد رسول اللہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی پوسٹ مین تو نہیں ہے کہ قرآن دے کر چلے گئے، ایسا تو نہیں نا. بلکہ آپ کو اللہ نے کہا کہ جی ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اتارا گیا ہے وہ آپ اس کی ایکسپلین دیں، ایکسپلینیشن کریں. آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اس قرآن کریم کو جمع کرنا، اس کو تمہاری زبان پر پڑھانا، یہ ہمارا کام ہے. ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان، اس کی تفسیر جو حدیث کی شکل میں ہے یہ بھی ہمارا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لیکن یہ نعوذ باللہ منکرین حدیث یہ اس طریقے کی باتیں اور کتنی حدیثوں کا انکار. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کا جو تقاضا ہے اس پر ایمان نہیں لاتے. کیونکہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول کے طور پر ایمان لانا. تصدیق ما اخبر، آپ نے جو بھی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا. وطاعته فيما امر، جو حکم دیا آپ نے ان کی اطاعت کرنا. وترک ما نهى عنه وزجر، جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اس کو چھوڑ دینا. یہ ہے نا رسول اللہ کا مطلب. آپ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں میں قرآن مانوں گا حدیث نہیں مانوں گا، کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں، آپ کی تفسیر، آپ کا عمل کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں. سبحان اللہ. تو یہ باطل نظریات ہیں. اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد قرآن کو، دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحابہ سے زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں یہ بھی باطل نظریات اور باطل افکار کے مرتکب ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ جو ایسی چیزوں کا انکار جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا اور حق سمجھ رہے ہیں، اترا رہے ہیں اس پر اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ غلط ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی شیطان نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ باطل نظریات میں مبتلا کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں اب کیا ہے؟ وہ حق سمجھ رہے ہیں، اس سے استغفار بھی نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں، جہالت میں فتوے صادر کر رہے ہیں اور وہ حق سمجھ رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں بار بار میں کہتا ہوں، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بھی کہا
لا ادری ای النعمتین علی اعظم، مجھے نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مجھ پر کون سی ہے، ان ہدانی اللہ للاسلام ام جنبنی من هذه الاهواء، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، یہ نعمت بہت بڑی ہے، یا اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان غلط نظریات، غلط افکار، باطل بدعات و خرافات، ان ساری چیزوں سے بچا کر صحابہ سلف صالحین کا طریقہ مجھے عطا فرمایا، یہ نعمت زیادہ بڑی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ شیطان نے جیسا کہ یہ احوا جو ہیں، یہ غلط خیالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ آئیں گے، اختلافات ہوں گے، آپ نے کیا فرمایا؟ تب فعلیکم بسنتی، تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑو، عدوا علیہا بالنواجذ، کوچلیوں سے ان کو مضبوطی سے تھام لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیزوں سے دور رہو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز دین میں کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہی ہے فرق ہم میں اور دوسروں میں میرے بھائیوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں نے دین کو اترتے ہوئے دیکھا، دین ان کے آنگنوں میں اترا ہے، دین کی عمل، دین کی تطبیق جو ہے ان کے گھروں میں ہوئی ہے، ان کے اولاد، ان کے بیویوں میں، ان کے بچوں میں، ان کے لوگوں میں ہوئی ہے، دین پر جو امپلیمنٹ ہوا ہے، دین کی شریعت انہی لوگوں میں ہوا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں قرآن کریم کی آیت کب اتری، حدیث میں نبی کا کب فرمایا۔ وہ جب ان سے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل کو دیکھ کر ان کی تصحیح کرتے تھے۔ یہ شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے علاوہ کسی کو ملا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ تو آج جو باطل نظریات ہیں جی، یہ کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے کہ نعوذ باللہ شیطان نے ایسی چیزوں کو بہکا کر لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یاد رکھیے، تلقین کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو تلقین کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ آپ کو رہنا ہے، زندہ رہنا ہے اور مرنا ہے اسی عقیدے پر اور اسی منہج پر، صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے طریقے پر۔ ہم دیکھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ہماری جماعت کے لیے، امت کے لیے کتنا کام کیا ہے، ان کی اولاد غلط راستے پر۔ یہ انجمن ہے اور یہ نیو کالج اور پتہ نہیں کیا کیا ادارے بڑے بڑے لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے قائم کیے جی۔ آپ کیا ہے، اب جو ہے ان کے پوتے دیکھو، ان کے نوازے دیکھو، وہ کیا ہم نہ سب معلوم نہیں ہے، ہمارے بچے سب ماڈرن بن گئے، بلکہ دین سے بھی نعوذ باللہ تعلق نہیں رہا، ایسی چیزیں ہو گئی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کے خیال کرنا چاہیے۔ استغفار میرے بھائیوں، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر زنگ آتا ہے جیسا کہ لوہے پر زنگ آتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ ایک بدو جو ہے بستی میں، جو اپنی دیہات میں رہتا تھا، وہ کہتا تھا اگر کوئی ہماری بستی میں، ہمارے قریے میں رہنا چاہتا ہے، ایک کنڈیشن کیا؟ ہمیشہ استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ بولتے رہنا، کیونکہ استغفار کے ساتھ ہی بارش آئے گی، استغفار اگر نہیں ہے تو بارش نہیں آئے گی۔ دیکھیے ہمارے گھروں میں کنڈیشن ڈالنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں میں، ہماری بیویوں میں، کہ استغفار کرو، استغفار کرو، تبھی گھر میں برکت آئے گی، مصیبتیں دور ہوں گی، کثرت استغفار۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ ایک بدو کس طریقے سے اس نے اس مسئلے کو سمجھا اور سمجھ کر جو ہے اس کی اہمیت کی طرف جو ہے لوگوں کو بتایا کہ ہماری بستی میں اگر رہنا ہے تو آپ جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، کہ استغفار کرو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مسائل حل فرمائے گا اور ہماری بیماریوں کو دور کرے گا، ہمیں بارش عطا فرمائے گا جی، اور ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ استغفار کی وجہ سے میرے بھائیوں ہمارے اندر جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یعنی کبھی کبھی انسان جو ہے حق کی ہدایت نہیں ہوتی، کسی غلط چیز کو حق سمجھتا ہے، لیکن کثرت استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے حق کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی مسئلہ مجھے مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، حق کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہوتا،
1000 مرتبہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 1000 بار اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ میرے دل کو کھول دیتا ہے, سینے کو کھول دیتا ہے, اور جو ہے جو اشکال ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ میں رہوں یا مسجد میں رہوں یا مدرسے میں رہوں, میں ذکر اور استغفار سے جو ہے کبھی میں الحمدللہ چھوڑتا نہیں ہوں, اور جو ہے حتیٰ کہ میرا مقصد جو ہے پورا نہ ہو جائے. استغفار میرے بھائیوں یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے. آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پروردگار سے معافی طلب کرو, استغفار طلب کرو, وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, موسلادھار بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, مال و دولت دے گا, اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, باغات دے گا, ندیاں دے گا. سارے حل, سارے مسائل, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنے واقعات ملتے ہیں, شاید میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ استغفار کے واقعات سبحان اللہ, سچے واقعات, اتنے واقعات کہ اللہ اکبر, کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مصیبت دور کر دی. سعودیہ میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں حرم کے قریب مکے میں ایک جگہ درس دے رہا تھا. درس کے بعد ایک صاحب آئے, ان کا نام ابو یوسف. وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیے میں جو ہے زندہ مثال ہوں استغفار کا کتنا فائدہ ہے. کئی سال سے مجھے بچے نہیں, کئی سالوں سے, کئی ڈاکٹروں کے پاس گئے, علاج کیے, پیسہ خرچ کیا, ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا. ایک مرتبہ میں قرآن ریڈیو جو ہے سن رہا تھا, تو اس میں نے نوح علیہ السلام کی جو ہے یہ آیت میں نے سنی, اور مقرر نے بتایا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا, حسن بن علی کے بارے میں, کہ جو ہے ان کے پاس ایک شخص آئے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جا رہے تھے, تو ان کے دربار کا ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ کئی سال ہو گئے, 10 سال سے مجھے بچے نہیں ہیں, دعا کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا. تو کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے 10 اولاد ملے اس کو الحمدللہ اللہ کی طرف سے, 10 بچے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے یہ سنا, اور سننے کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس گیا, کہا کہ دیکھو اب جو ہے ہم لوگوں کا علاج معلوم ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم استغفار کریں. ہم چلو استغفار کرتے ہیں. میاں بیوی دونوں استغفار کرتے ہیں. استغفار اتنا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے ایک دن میں 1000 مرتبہ استغفار, کثرت سے استغفار. کہتے ہیں کہ جب ہم شروع کرے اسی مہینے میں الحمدللہ حمل رک گیا. پہلا بچہ, اب الحمدللہ بچہ پیدا ہوا, میں نے نام اس کا یوسف رکھا. پھر اس کے بعد جیسے ہی بیوی جو ہے زچگی سے پاک ہوئی, ہم نے کہا کہ چلو اب دوسرے بچے کی تیاری کرنی ہے, استغفار کرو. دوسرا ہو گیا, پھر تیسرا بھی ہو گیا, 3 بچے. بیوی نے کہا کہ اب 3 بچے چھوٹے ہیں, ہم ذرا بریک دیں گے. تو 3 سال تک لوگوں نے کیا کیا, بریک دیا. اب کہا بچے بڑے ہو گئے ہیں, ہم لوگوں کو بیٹی نہیں ہے, ہم دعا کریں گے, استغفار کریں گے. استغفار کیے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی بھی دے. 3 بیٹے ہو گئے الحمدللہ, آپ بیٹی بھی دے. کہہ رہے ہیں کہ میں حج میں آیا ہوں, ابھی مجھے فون آیا ہے میری اہلیہ کی طرف سے کہ الحمدللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. یہ میرے بھائیوں حقائق, سچے واقعات ہیں. اتنے واقعات کے مت پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بیماروں کی بیماری استغفار کی وجہ سے, کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی وجہ سے, کتنے ایسے لوگوں کی کہ جی جو لاولد تھے, غریب تھے, محتاج تھے. کبھی کبھی ایسے واقعات آئے ہیں کہ سبحان اللہ, اللہ کی طرف سے, یعنی شوہر جو ہے جیل میں ہے, بیوی جو ہے بچی بیمار پڑ گئی ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اور بیچاری مجبور, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے, استغفار کرتی ہے, معافی مانگتی ہے, اللہ سے دعا کرتی ہے. رات میں ایک ڈاکٹر آتا ہے, اور ڈاکٹر آ کر جو ہے جی اس کے لیے دوا دے کر علاج کر کے جاتا ہے. پتہ ہی نہیں, ایسے واقعات. تو لہذا ان مبارک لمحات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور میرے بزرگوں, اکثر جمہور علماء کے پاس, جیسا کہ
یہ ہے کہ جو 27ویں رات جی وہ شب قدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہر رات عبادت کرنے کی توفیق دی, دعا کو حکم دیا 10 راتوں میں. اور 10 راتوں میں میرے بھائیوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ میں بتانے کے لیے آئے کہ جو ہے لیلۃ القدر کی رات فلاں رات ہے, لیکن دیکھا 2 صحابہ کو لڑتے ہوئے تو جو بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو پوری امت لڑ رہی ہے, اختلاف کر رہی ہے, تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم سے شب قدر ہم سے جو ہے چھوٹ جائے. اس لیے میں یہ کہوں گا ایک لحاظ سے کہ کل جو ہے 27ویں ہے سعودی عرب اور اکثر ممالک میں, سوائے انڈین کانٹیننٹل جو ہے یہ ان کے علاوہ جو ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور سری لنکا, ان ملکوں کے علاوہ سارے ملکوں میں جو ہے کل 27 ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس وجہ سے بھی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ 21ویں, 23ویں, 25ویں کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, دیکھیے 20 پر 1ویں رات جب گزر جاتی ہے اس کے بعد والی جو رات آتی ہے وہ ہے 29ویں رات. 23ویں رات گزر جانے کے بعد اس کے بعد والی جو رات آتی ہے وہ 27ویں. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے بتایا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث, ان کے مطابق 8 نمبر نہیں, جفت نمبر جو ہے 22, 24, 26, 28 وہ تاخراتیں ان کے پاس ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں 21 کے بعد جو 9 راتیں باقی رہ گئی ہیں مہینے کی, اور جو 7 راتیں باقی رہ گئی ہیں, اور جو 5 راتیں باقی رہ گئی ہیں, اور 3 راتیں باقی رہ گئی ہیں, اس طریقے سے. تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل اور پرسوں انشاءاللہ دونوں راتیں, اور بقیہ جو راتیں ہیں بہت کم راتیں باقی رہ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ سے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کریں, دعائیں کریں, قرآن کریم پڑھیں, نمازیں پڑھیں, اور کوشش کریں کہ ہمارا کوئی لمحہ بیکار نہ جائے, کوئی لمحہ ہمارا بیکار نہ جائے. باتوں میں, واٹس ایپ میں, میسیجز میں, یہ دنیا میں تو پوری زندگی ہم گزار رہے ہیں, پوری دنیا ہی کی زندگی ہماری ہو گئی ہے. آج کل تو مادہ پرستی اتنا اعوذ باللہ کہ مت پوچھو. لہذا جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عبادتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, امت مسلمہ پر جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے, اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے, اللہ تعالیٰ ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا ان کو جو ہے ان کی طاقت کو توڑے, ان کے درمیان جو ہے پھوٹ ڈالے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے جو انصاف پسند ہوں اور جو انسانیت نواز ہوں, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لائے, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے حکومت کا باغ ڈور عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.